کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب دنیا میں کسی شوہر کو اس کی بیوی کوئی تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت میں حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی جو حور ہے وہ پکارتی ہے، اور وہ جنت سے دیکھ کے پکارتی ہے کہ اے فلاں عورت، میرے اس شوہر کو تکلیف نہ دے، اللہ تجھے ہلاک کرے، یہ عنقریب میرے پاس آنے والا ہے، یہ چند دن کا مسافر ہے، پھر تجھے چھوڑ کے یہ ہمارے پاس عنقریب آ جائے گا۔ تو اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں بیٹھی ہوئی ایک حور کی طاقت اتنی ہے کہ وہ چاہے تو اب دنیا میں اپنے شوہر کو دیکھ لیتی ہے، اس کے حالات، اس کی تکلیف کو پہچان لیتی ہے۔ تو ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ مدینہ شریف میں اپنے قبر انور میں بیٹھ کے ہمارا درود و سلام کیوں نہیں سن سکتے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں اور پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کے گھروں کو جلا دوں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں دنیا میں رہ کے لوگوں کے عیبوں کو، لوگوں کے گناہوں کو چھپانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے۔ قیامت کی نشانی۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو دیکھو گے کہ وہ بڑی بڑی بلند عمارتیں تعمیر کریں گے اور ان پہ فخر کرتے ہوں گے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی خوراک حلال رکھو، اپنا رزق حلال رکھو، تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ صبح ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، چاہے وہ ایک آیت ہو یا ایک رکوع ہو یا چند صفحات ہوں، اور جب قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، یا رب العالمین، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ اے ابن آدم، مرنے کے بعد تیری ہر چیز تجھ سے چھین لی جائے گی، حتیٰ کہ تیرا ذاتی نام بھی تجھ سے چھین لیا جائے گا۔ کوئی تمہیں تمہارے نام سے نہیں پکارے گا، بلکہ یوں کہے گا یہ میت ہے، یہ مردہ ہے، یا یہ مرحوم ہے۔ تو اے ابن آدم، بس سوچ لے کہ تیری زندگی کیا ہے۔ تیری زندگی کی مختصر سی کہانی یہ ہے کہ تیری سانسیں رک جائیں گی تو تجھے کوئی تیرے نام سے بھی نہیں پکارے گا، تیرے نام سے بھی نہیں بلائے گا، بلکہ مردہ، میت یا مرحوم کہہ کے پکارے گا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا، تمام نبیوں کا سردار، تمام نبیوں کا امام میں ہوں گا، تمام نبیوں کا خطیب میں ہوں گا، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا، لیکن مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ آج دنیا میں ہم جس نبی کے امتی ہیں، اس نبی نے کبھی اتنے بلند مقام پہ پہنچنے کے بعد بھی فخر نہیں کیا، لیکن ہم غلام، ہم امتی، جب ہمیں کسی منصب پہ بٹھایا جاتا ہے، کسی بلند منصب پہ ہمیں فائز کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ پہ فخر کرتے ہیں، بلکہ اپنے آپ پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے کہ عاجزی کرنے والوں کو اللہ بڑا محبوب بنا لیتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ہماری عورتوں کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ تم خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، جو کچھ تم خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ، انہیں نہ مارو، انہیں برا بلا نہ کہو۔ اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شوہروں پہ یہ بات لازم ہے کہ جو کچھ خود کھاتے ہیں اپنی بیویوں کو بھی کھلائیں، جیسا خود پہنتے ہیں اسی طرح کا کپڑا اپنی بیویوں کو بھی پہنائیں، اور ان پہ زیادتی نہ کریں، ان کو ماریں پیٹیں نہیں، بلکہ پیار اور جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے اس طریقے سے ان کی تربیت کریں، اس طریقے سے ان کو سمجھائیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان محبت و الفت بڑھا دے گا۔